کہ پہلے بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا تھا، پہلے بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا تھا، آج بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اور جب حشر میں اٹھیں گے وہ بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ حضور رحمت مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور اتنی رحمت بن کر آئے، اتنی رحمت بن کر آئے۔ یہ تو انسان ہے، میرے آقا تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت جس نے بلی کو باندھ دیا اور اسے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ دیا، بلک بلک کر مر گئی، اس ایک بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ میرے آقا نے پیغام دیا کہ وہ شخص جو کنویں میں اترا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد جب باہر نکلا دیکھا تو ایک کتا بھی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، وہ شخص دوبارہ نیچے اترا، دوبارہ نیچے اتر کر اب برتن تو تھا نہیں، اپنا جوتا اتارا، اسی میں پانی بھرا، پھر اسے اپنے دانتوں کے درمیان لیا، دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ کنویں کے منڈیر تک پہنچا، کتے کو پانی پلایا، رب کو اس بندے پر ترس آیا۔ پانی کتے کو پلایا، رب ذوالجلال کو اس بندے پر ترس آیا، اور اس کو گناہ گاروں کی دلدل سے نکال کر جنت الفردوس میں پہنچایا۔ اب یہ مقام ہے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ دیکھیے، رحمت تو ہے مصدر، مگر یہ نہیں کہا جاتا یہ شخص عدل ہے، کہا جاتا ہے یہ شخص عادل ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اور ہے اور عدل اور چیز ہے، چونکہ یہ عدل کرنے والا ہے۔ غور کریں، جب کہا جاتا ہے یہ بندہ عادل ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اور ہے اور عدالت اور ہے، یعنی یہ ہے عدل کرنے والا، بندہ اور نکلا، اور عدل کرنے والا، عدالت کوئی چیز اور نکلی۔ مگر جب حضور کی باری آئی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا محبوب راحم ہے۔ اگر کہا جاتا کہ یہ میرا محبوب راحم ہے، پھر مطلب یہ ہوتا کہ یہ محبوب اور ہے، رحمت اور ہے۔ مگر جب فرمایا کہ یہ تو بن کر ہی رحمت آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ رحمت بھی تو ہے، رحمت کرنے والا بھی تو ہے۔ سو رہا تھا، حضور پاک نے فرمایا یا علی نبہ، علی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو اٹھاؤ نا۔ حضرت علی بڑے پریشان ہوئے کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی نیکی کا کام اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، آج جو مجھے فرما رہے ہیں کہ علی اسے اٹھاؤ نا، یا علی نبہ، اسے اٹھاؤ۔ خیر بندے کو تو اٹھا دیا، بعد میں پلٹ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور ایک مسئلہ تو پھر بتائیں۔ انک سباق الخیرات، ہر نیکی کے کام میں آپ سبقت لے جاتے ہیں، وہ کام ہم بعد میں کرتے ہیں، نیکی کا کام آپ پہلے کرتے ہیں۔ آج آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ اس سونے والے بندے کو اٹھاؤ، میرے آقا آپ نے خود کیوں نہیں اٹھا دیا؟ آپ نے اٹھایا ہے، وہ اٹھ بیٹھا۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کر بھی دیتا، ایسی بات کر بھی دیتا تو وہ کافر نہ بنتا۔ اگر میں جا کر اسے اٹھاتا
وہ اسی طرح سے کوئی اول فول کہہ دیتا تو رب کو یہ پسند نہیں آنا تھا اور اس بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا تھا. تو میں نے یہ چاہا کہ یہ میرا محبوب بندہ، یہ میرا امتی، وہ اس دائرے سے نکلنے نہ پائے، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا، تجھے کہا ہے کہ اسے جا کر اٹھا دے. اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے کہ خود حضور فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی کو رب ذوالجلال نے جب بھیجا تو اسے ساتھ یہ بھی اطلاع عطا فرما دی، دیکھ یہ ایک ہے دعا، جب کبھی تم چاہو کہ تمہاری دعا ضرور ضرور قبول ہو تو یہ حوالہ دے دینا، میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا. خود حضور نے فرمایا کہ یہ وہ دعا جو رب ذوالجلال نے ہر نبی کو عطا فرمائی، لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی، ہر نبی اس دعا کا استعمال کر چکا ہے، ہر نبی اس دعا کو اختیار کر چکا ہے. اب وہ جو دعا کی قبولیت ہے نا، جو مقبول ہونے والی دعا، وہ سب کے سب نبی اختیار کر چکے ہیں. عرض کی حضور وہ دعا آپ بھی مانگ چکے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا دیکھو لوگوں نے مجھے پتھر مارے مگر میں نے وہ دعا استعمال نہیں کی، لوگوں نے مجھے لہو لہان کیا، میں نے وہ دعا استعمال نہیں کی، میرے کپڑوں کو پھاڑا، میں نے وہ دعا استعمال نہیں کی. حضور اتنی مصیبتیں آئیں تو وہ دعا استعمال فرما لیتے. میرے آقا نے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ دُعَائِي لِأُمَّتِي لِيَوْمِ الْقِیامَةِ، میں نے وہ دعا نہ مانگی، میں نے اسے محفوظ کر لیا ہوا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی ینتہی العرق الی نصف الاذن، بندوں کا پسینہ بہتا ہوا ان کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. جب قیامت کا دن آئے گا، جب پریشانی کی یہ کیفیت ہوگی، اس وقت میں اپنے مولا سے کہوں گا مولا وہ جو تو نے میرے تھیلے میں ایک دعا دی تھی جسے میں نے ہمیشہ محفوظ رکھا، لوگوں نے گالیاں دیں، میں نے دعا استعمال نہیں کی، لوگوں نے مجھے پریشان کیا، میں نے وہ دعا نہ مانگی، لوگوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے، میں نے وہ دعا نہ مانگی. میرے اللہ وہ دعا میں آج مانگ رہا ہوں. اب میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ میری امت کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. وَلَقَدِ اخْتَبَأْتُ دُعَائِي لِأُمَّتِي إِلَىٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے میں نے اسے محفوظ کر لیا ہے. یہ رحمت للعالمینی ہے، یہ رحمت للعالمینی ہے کہ کائنات کی آقا قیامت کے دن امتی پریشان ہوں گے، میرے آقا قیامت کے دن سر اقدس سجدے میں رکھ دیں گے. یہ ہے رحمت للعالمین، سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بخشش کی اپیل کریں گے. رب ذوالجلال فرمائے گا محبوب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ عرض کریں گے مولا امتی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. اللہ جل جلالہ اس سے پہلے تو مان ہی نہیں رہا ہوگا. جب حضور عرض کریں گے تو رب ذوالجلال فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں ایک جو کے برابر بھی ایمان موجود ہے، جو اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں نکال کر جنت الفردوس کا مالک بنائیں گے. دل میں خیال آئے گا کہ ایک اور سجدہ کر لوں، ایک اور سجدہ کر لوں، دوسری مرتبہ پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے. رب ذوالجلال آپ کا سر اقدس اٹھوائیں گے
اب محبوب اب کیا کہتے ہو؟ پھر امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ ایک دورہ اور کر لو۔ جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں عملی کمزوری کی وجہ سے، جس کے سینے میں ایک جو کے برابر بھی ایمان موجود ہے، جاؤ اسے بھی نکال کر جنت الفردوس کا مالک بنا دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں انہیں بخشوا کر واپس آ رہا ہوں گا، دل میں خیال آئے گا موج تو بڑی ہے، تو ایک اور سجدہ نہ کر دوں۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا بتاؤ محبوب کیا کہتے ہو؟ عرض کریں امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا ایک دورہ اور کر لو، جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہے، جاؤ اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنا دو۔ حضور بڑے خوش ہوں گے، انہیں بخشوانے کے بعد واپس آ رہے ہوں گے تو دل میں خیال آئے گا کہ آج رب ذوالجلال میری بات کو ٹالتا تو ہے نہیں، تو کیوں نہ ایک سجدہ اور کر کے سب کو ہی بخشوا لوں۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ چوتھی مرتبہ میرے آقا سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع۔ محبوب اب ذرا سر کو اٹھا، ذرا سر کو اٹھا، ذرا لبوں کو ہلا اور اپنی سفارش کر کے گناہ گاروں کو بخشوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اب مانگنے کا انداز بدلیں گے، مانگنے کا انداز بدلیں گے۔ پہلے کی طرح پہلے 3 مرتبہ ہے نا، تینوں مرتبہ عرض کرے کہ امتی امتی، پھر دوسری مرتبہ امتی امتی، پھر تیسری مرتبہ امتی امتی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اتنے بندے بخشے، اتنے بخشے، اتنے بخشے۔ اب اس مرتبہ سرکار دوسرا اللہ فرمائے گا محبوب وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، وجلالی، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، وکبریائی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ، زندگی میں جس نے بھی ایک مرتبہ تیرا میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں رب ذوالجلال خود اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا رہا ہوں۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ خود حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے کائنات کے اندر ایک ایک چیز کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آدم آئے، ماننے والے صرف انسان تھے۔ یحییٰ آئے، کلمہ پڑھنے والے صرف انسان تھے۔ کلیم آئے، ان کا کلمہ پڑھنے والے صرف انسان تھے، مگر جب حضور آئے ہیں تو پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا۔ انی لعارف حاضرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضور فرماتے ہیں جب میں گلیوں محلوں میں چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ صرف پتھروں کی بات نہیں ہے، آپ کی بات ماننے کے لیے درخت بھی تیار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ انہیں جا کر پیغام دو، درختوں تمہارا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں تو خیر اسے بڑی لہر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ وہاں جب جو اطلاع دی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے کہ سرکار بلا رہے ہیں،
بس درخت جھومتے ہیں، درخت جھومتے ہیں، جڑوں سمیت اکھڑتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک عرابی آ گیا، بما عارف انک رسول اللہ، مجھے کیسے پتا چلے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ فرمایا وہ درخت کے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے، اگر میں اسے بلاؤں وہ آ جائے تو پھر مانے گا؟ کہنے لگا محمد میں ایسے باتوں میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا دیکھ ذرا غور کر، فاشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل ينزل من النخلة فسقط الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا اب یہ ہے، میرے آقا نے بس انگلی کا اشارہ فرمایا، تو میرے دل میں آتا ہے کہ وہ بھی پھل بھی کہہ رہے ہوں گے آیا ہے بلاوا دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا دربار نبی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ میرے آقا تو آج بھی غلاموں کے حال کو تک رہے ہیں، غلاموں کے حال کو تک آج بھی تک رہے ہیں۔ حضور جیسے آپ نے اس پھل کو اشارہ فرمایا تھا تو وہ دربار رسالت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، ہم گناہ گاروں کو بھی اشارہ فرما دیں، ہمیں بھی اشارہ فرما دیں۔ وہ درخت پر لگا ہوا پھل وہاں سے اڑتا ہوا سیدھا دامن مصطفیٰ میں آ گیا۔ اور میں بڑے ذوق سے یہاں کہا کرتا ہوں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو اٹھا دے ساقی۔ حضور آپ توڑنے کے لیے تو نہیں، آپ تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے دامن میں آئے ہوئے پھل کو دوبارہ اشارہ کیا، ارجع الی مکانک، جا جہاں سے ٹوٹ کر آیا ہے وہیں پر جا کر جڑ جا۔ وہ یہاں سے اٹھتا ہے دوبارہ جا کے جڑ جاتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم جن کا یہ احتیاط کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، 18,000۔ اور یہ ایک عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ بلندیاں ہیں، یہ پستیاں ہیں، یہ اوج ہے، یہ حدید ہے، یہ سمندر ہے، یہ طغیانیاں ہیں، یہ ندیاں ہیں، یہ نالے ہیں، یہ دریا ہیں، یہ ساری چیزیں عالم لاہوت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم جبروت ہے، یہ سارے عالم ہیں۔ اس طرح کے 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں، اور یہ آمنہ کا لال سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اور یہ اور اتنی رحمت، اتنی رحمت، اتنی رحمت تو ماں بڑی شفقت کرنے والی ہے، مگر میرے آقا کی ذات ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ دیکھیے دنیا سے رخصت تو سب نے ہو جانا ہے، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دنیا کے اندر رہتا، ما من رجل یصلی علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد سلامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو رب ذوالجلال میرے وجود کے اندر روح عطا فرماتا ہے۔ تو جس بندے نے کہا ہوتا ہے حضور السلام علیکم، حضور فرماتے ہیں میں ذاتی طور پر بذات خود اس کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں۔ تو آج ہم بھی کہتے ہیں حضور السلام علیکم، حضور السلام علیکم۔ اور یہ جو ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں یہ خالی نہیں جاتا، وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔